بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر وقاص اعظم اور آپ کو نور اسکول اینڈ کالج گوگل کلاس روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ عزیز طلبہ، قوم پرستی کا آغاز مغرب میں انقلاب فرانس یعنی 1789 کے بعد ہوا۔ مشہور قوم پرست جان زیک روسو اس بات پر مصر تھا کہ انسان کو سب سے زیادہ تعلق اپنے گھر اور ملک سے ہونا چاہیے۔ اس نے نوع انسان کی اجتماعی، دینی اور سماجی نظام سے وابستگی کی شدید مخالفت کی، اور آپ کو مغربی مصنفین کی تحریروں میں رنگ، نسل، ذات پات، مذہب اور ملک کی حمایت میں جگہ جگہ پہ لکھا ہوا ملے گا۔ لیکن اس کے برعکس اسلام اپنا ایک مستقل نظام فکر رکھتا ہے۔ وہ انسان کی عملی، سیاسی، اجتماعی اور روحانی زندگی پر محیط ہے۔ اسی وجہ سے قوم پرستی کا ملت اسلامیہ کے ساتھ ٹکراؤ ضروری ہے۔ دونوں نظریات ایک دوسرے کے بالکل برعکس ہیں۔ ملت اسلامیہ کی وحدت کی بنیاد ایک بین الاقوامی تصور پر مبنی ہے اور اس کی تشکیل عقیدے کی بنیاد پر ہوئی ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے مذہب کو ریڑھ کی ہڈی قرار دیا ہے۔ اب مولانا صلاح الدین احمد نے ایک مضمون لکھا، آپ کے نصاب میں شامل ہے، وہ بھی وطنیت اور ملت کے حوالے سے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس پہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ پہلے مولانا صلاح الدین کا تعارف دیکھتے ہیں۔ مولانا صلاح الدین 1902 میں پیدا ہوئے اور 1964 میں وفات پائی۔ مولانا صلاح الدین احمد لاہور میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام مولوی احمد بخش تھا۔ انہوں نے پنجاب نیشنل کالج لاہور سے BA کیا۔ وہ ابتدائی سے اردو زبان و ادب کے شیدائی تھے، عاشق تھے، دل دادا تھے۔ انہوں نے طالب علمی کے زمانے سے ہی ایک رسالہ خیالستان کے نام سے جاری کیا۔ 1934 سے انہوں نے ادبی دنیا کی ادارت سنبھالی اور آخری دم تک اسے مرتب و شائع کرتے رہے۔ مرتب کہتے ہیں ترتیب دینے کو۔ ان کا ایک اہم کارنامہ اکادمی پنجاب کا قیام ہے۔ اکادمی درسگاہ کو کہا جاتا ہے، اکیڈمی جس طرح ہوتا ہے درسگاہ۔ اس انجمن کے تحت انہوں نے اردو کی قدیم اور نادر کتابوں کو ازسر نو، نئے سرے سے، دوبارہ سے ازسر نو شائع کیا۔ وہ اردو پڑھو اور اردو بولو کی تحریک کے سرخیل تھے، بانی تھے، سربراہ تھے، جس کی وجہ سے انہیں پنجاب کا بابائے اردو بھی کہا جاتا ہے۔ وہ ایک اعلیٰ درجے کے مقالہ نگار تھے۔ مقالہ نگار تحقیقی مضمون لکھنے والے۔ نگار کہتے ہیں لکھنے کو، لکھنے والا، نگار کہتے ہیں لکھنے کو، اور مقالہ کہتے ہیں تحقیقی مضمون۔ انہوں نے ادبی اور قومی موضوعات پر سینکڑوں مقالے لکھے ہیں۔ وہ صحت زبان اور آرائش زبان کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ صحت زبان، زبان کی سچائی کا، آرائش زبان، زبان کی بناوٹ کا۔ بہت سے ادیبوں نے ادب و تنقید کا فن ان کے زیر نگرانی سیکھا، لیکن بہت سارے ادیبوں کے وہ استاد بھی ہیں۔ رسالہ ادبی دنیا نے بہت سے نوجوان ادیبوں اور شاعروں کی رہنمائی کی۔ اب دیکھتے ہیں جی مولانا صلاح الدین کی تصانیف کون کون سی ہیں۔ تصورات اقبال، افسانوی ادب، محمد حسین آزاد وغیرہ۔ اب آتے ہیں جی مضمون کی طرف، تو دیکھتے ہیں مولانا صلاح الدین نے اس مضمون میں کیا کیا معلومات فراہم کی ہیں۔ پھر وطنیت کی طرف، یعنی کہ مسلمانوں کا رجحان وطنیت کی طرف کیسے ہوا۔ پاکستان کے قیام سے پہلے، یعنی کہ جب پاکستان نہیں بنا تھا، اسلامیان ہند، ہندوستان کے مسلمان، اسلامیان ہند کے دل جس جذبے سے سرشار تھے، بھرے ہوئے تھے، جس جذبے سے، جس جوش سے، جس ولولے سے، وہ وحدت ملت کا جذبہ تھا۔ وحدت ملت، ایک قوم کا اکٹھے رہ کر وحدت ملت کا جذبہ تھا، اور اگرچہ اس جذبے نے ہمارے فکر و شعور، یعنی کہ دل و دماغ، فکر و شعور سے وطنیت کو یکسر مٹا دیا،
یکسر مٹا دیا؟ بالکل مٹا دیا، لیکن یہی جذبہ بالآخر ہمارے قومی وطن کے قیام کا باعث بنا۔ تاریخ کا یہ ایک حیرت انگیز، حیران کن، پیچیدہ معمہ، پیچیدہ مسئلہ، تاریخ کا یہ ایک حیرت انگیز معمہ اور ایک گہرا راز، نہ حل ہونے والا مسئلہ، جسے پوری صحت، پوری سچائی اور قطعیت حقیقت سے حل کر لینا ممکن نہیں۔ بہرحال جہاں تک ہماری زندگی کے موجودہ تقاضوں کا تعلق ہے، آج اس بات کا فیصلہ کر لینا نہ صرف موضوع مناسب بلکہ ضروری ہے کہ ہمارا قومی نصب العین کیا ہے۔ نصب العین کہتے ہیں جی زندگی کے اصل مقصد کو، بنیادی مقصد کو، یا اس کے اصول کا سیدھا راستہ کون سا ہے۔ اور ہماری وطنیت کہتے ہیں وطن میں رہنے والی قوم، وطنیت اور ملت، وطنیت کہتے ہیں وطن کو اور ملت کہتے ہیں وطن میں رہنے والی قوم، اس کی کس حد تک معاون یا مخالف ہو سکتی ہے۔ دیکھتے ہیں جی، سب سے پہلے پاکستان کے قیام سے پہلے اسلامیان نے ہند کے دل کس جذبے سے سرشار تھے؟ سب سے پہلے جو جذبہ تھا وہ وحدت ملت کا جذبہ تھا، یعنی کہ وحدت ملت کا نظریہ تھا۔ مسلمانوں کے دل وحدت ملت کے جذبے سے لبریز تھے، بھرے ہوئے تھے، یعنی پوری دنیا کے مسلمانوں کو متحد کرنا اور ان کے مفادات کے لیے کام کرنا، اور یہ اقبال کی بھی بڑی آرزو تھی کہ حرم کی پاسبانی کے لیے، حرم کی حفاظت کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر، یعنی کہ دریائے نیل کے کنارے سے لے کر کاشغر کی خاک تک، کاشغر جو کہ چین کا علاقہ ہے، چین کا صوبہ ہے، اس کی مٹی تک جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سارے کیا ہو جائیں، وہ متحد ہو جائیں، کس کے لیے؟ حرم کی پاسبانی کے لیے، یعنی کہ جتنی بھی ملت اسلامیہ ہے، مسلم اقوام ہیں، وہ ساری کیا ہو جائیں، اکٹھی ہو جائیں، اور اکٹھی ہو کر سارے مسائل کا مقابلہ کریں اور دنیا میں مضبوط بن کے ابھریں۔ دوسرا، وطنیت کے نظریے کو کم تر سمجھنا تھا، یعنی کہ نظریہ وحدت ملت کے جذبات سے سرشار ہو کر مسلمانوں کے دلوں سے ایک مخصوص وطن، جس کو وطنیت بھی کہتے ہیں، کی محبت مٹ گئی تھی، اور ایک عالمگیر نظریے کے مقابلے میں وطنیت کو حقیر سمجھا جاتا تھا۔ مسلمان یہ چاہتے تھے کہ سارے مسلمان مل کر اسلام کی حفاظت کریں، نہ کہ وہ اپنا ایک الگ وطن چاہتے تھے۔ پھر وطن کا قیام کیسے ہوا جی؟ لیکن یہ بات بھی ایک حیرت انگیز معمہ ہے، یعنی کہ یہ بڑا پیچیدہ معاملہ ہے کہ اس وحدت ملت کے نظریے کے فروغ میں قومی وطن یعنی کہ پاکستان کا قیام ممکن ہوا، یعنی کہ ہم وحدت ملت کے نظریے کو ہی فروغ دے رہے تھے کہ اس کو فروغ دیتے دیتے ایک نیا وطن جو ہے وہ وجود میں آیا اور پاکستان کا قیام ممکن ہوا۔ وہ اس طرح کیسے ہوا؟ وہ اس طرح کی چونکہ نظریات، خیالات، خواہشات اور توانائیاں پہلے سے موجود تو تھیں، ان کا رخ وطنیت کی طرف موڑا گیا۔ دیکھیں نا، توانائیاں کیسے موجود تھیں؟ توانائیاں ایسے موجود تھیں کہ مسلمان چاہتے تھے سارے مسلمان دنیا میں کیا ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، ملت اسلامیہ اکٹھی ہو جائے، تو وہ توانائی تو تھی، اسی نے پھر ملت کا رخ جو ہے وہ کس کی طرف موڑا؟ وطنیت کی طرف موڑا، یعنی کہ وطن کی طرف موڑا، جس کے نتیجے میں ایک قومی وطن کا قیام ممکن ہوا۔ تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا عزیز طلباء؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر ہم نے ایک قومی وطن بنایا جس کا نام پاکستان ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے، اسلامی ہند میں جذبہ ملت ایک قوم کا جذبہ، ولولہ، شوق، ذوق، جذبہ ملت کا فروغ، اور پھر اس فروغ کے نتیجے میں ایک قومی وطن کی آفرینش کہتے ہیں وجود میں آنا۔
بظاہر ایک تاریخی معمے کی حیثیت رکھتی ہے، بظاہر تو یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے۔ پاکستان کے قیام سے کم و بیش ربع صدی پیشتر یعنی کہ 25 سال پہلے اس مرد عظیم کے افکار فکر کی جمع ہے، سوچ بچار، جس نے ہمیں پاکستان کا تصور دیا، وطن اور وطنیت کے استخفاف کہتے ہیں کسی چیز کو حقیر سمجھنا، اچھا نہ سمجھنا، خفیف ہلکا لینا، جس نے ہمیں پاکستان کا تصور دیا، وطن اور وطنیت کے استخفاف کو مسلسل اپنا محور بنا رہے تھے۔ یعنی کہ پاکستان کے قیام سے 25 سال پہلے تک وہ وطن کے قیام کو یا وطنیت کو اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے، کیونکہ وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ یہ چاہتے تھے کہ دنیا کے سارے مسلمان اکٹھے ہو جائیں حرم کی پاسبانی کے لیے۔ لیکن جب مفکر اسلام نے یعنی کہ علامہ محمد اقبال نے اپنے شاعرانہ الہام کہتے ہیں اللہ کی طرف سے عطا کردہ شاعرانہ الہامات کی موجودگی میں ایک وقفہ قلیل مختصر وقت کے لیے مسلمانان ہند کی عملی سیاست کی طرف اپنی توجہ مبذول کی۔ نے ہماری توجہ عملی سیاست کی طرف کیوں مبذول کی؟ کیونکہ اقبال نے اپنی شاعرانہ بصیرت کی روشنی میں ہندوستان کی عملی سیاسیات اور انگریزوں اور ہندوؤں کی ریشت دوانیاں یعنی فتنے، فساد، شرارتوں کو اپنے دوربین نگاہوں سے یعنی کہ دل کی آنکھوں سے دیکھا، تو اس کے نتیجے پر پہنچ کے کہ مسلمانوں کی سلامتی اور بقا کے لیے ایک الگ مملکت ضروری ہے۔ چونکہ ان کو پتہ تھا ہندو اور یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، تو پھر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ کیوں نہ مسلمانوں کے لیے، ان کی بقا کے لیے، ان کے باقی رہنے کے لیے ایک الگ مملکت بنایا۔ ایک الگ مملکت کا قیام بہت ضروری ہے، اور ایک الگ ملک کے بغیر مسلمان اپنے وجود، اپنی اقدار اور اپنی تہذیب کو برقرار نہیں رکھ پائیں گے۔ عزیز طلبہ، بڑا پیارا اور دلچسپ موضوع تھا، آج کا ٹاپک تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ کوشش تو کی کہ آپ کو یہ چیز بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے۔ آپ نے اس سے جو موضوع ہے ہمارا پھر وطنیت کی طرف 10 MCQs بنا کے بھیجنے ہیں، اور ساتھ آپ نے یہ 2 کوشچن لکھنے ہیں اپنے الفاظ میں۔ ایک تو اسلامیان ہند کے دل کس جذبے سے سرشار تھے، اور دوسرا کہ علامہ اقبال نے مسلمانان ہند کو عملی سیاست کی طرف اپنی توجہ کیوں مبذول کی، یعنی کہ علامہ اقبال نے مسلمانان ہند کی عملی سیاسیات کی طرف اپنی توجہ کیوں مبذول کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اوکے، اللہ حافظ۔